اے رسول امین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بدیع زمن و بدر الظلم، امیر الانام وماء الغمام، دعاء الخلیل وبرء العلیل، وهدي السبيل لدار السلام، وهدي السبيل لدار السلام۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ احبک ربی فصلی علیک، علیک الصلاة وازکی سلام، نبی الہدی یا رسول السلام، ویا مرسل الرحمة للأنام، ویا مرسل الرحمة للأنام۔ مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارہ نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ومثلك لتلد الأمهات ولو عاش كل فتى الفعم، ولو عاش كل فتى الفعم۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شان رمضان میں خوش آمدید، اور کیا آپ نے زبردست انداز سے ماشاءاللہ آج کی اس بزم کا آغاز کیا ہے۔ رمضان المبارک اپنے وسط میں پہنچ گیا ہے تقریباً، اور ابھی تو ہمارے پاس وقت کم ہے آج ہم، لیکن ٹرانسمیشن میں اس پہ ضرور بات کریں گے کہ وہی انہی رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، اور آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں جس کو ہم ایک گلوبل ورلڈ کہتے ہیں،
وہاں پر اس تلخ حقیقت کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں اپنی نشریات کے دوران؟ بلکہ بڑی زیادتی ہوگی اگر اس حقیقت کو فراموش کیا جائے اور اس پر بات نہ کی جائے کہ آج ایز وی اسپیک اس انداز سے ایک مسلم کمیونٹی کو ہی آئسولیٹ کر کے جس بربریت سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور جو ایک پوری انٹرنیشنل لابی ہے اور جو بمباری ہو رہی ہے فورسز کی جانب سے، میرا خیال ہے کہ بہت زیادتی ہوگی اگر اس کا بھی تذکرہ نہ کیا جائے۔ فی الحال ہم اسی دعا کے ساتھ ایک بریک پہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیمات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد شان رمضان کو دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اپنے اس سیگمنٹ کا آغاز مشہور زمانہ نعت محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں سے کریں گے انشاءاللہ ہمارے دوست محسن بھائی، محمود حسن اشرفی صاحب اور شاہ رخ بھائی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، پنجے تن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو کہ سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں،
خزانوں کے قاسم ہے نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے قاسم ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بروبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بروبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بروبر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک، میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان
جزاک اللہ. مدینے کا اور مدینے والے کا تذکرہ ہو گیا. انشاءاللہ جب ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شان اسلام میں فتح مکہ کا تذکرہ ہوگا. بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا, مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا, صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے, گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا, صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے, گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا, مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا, سما وہ کیسا پیارا ہوگا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور آپ جب یہ پڑھ رہے تھے تو میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی جب ہم جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو جن کو زیارت نصیب نہیں ہوئی انہیں زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ, اور جنہیں زیارت نصیب ہوئی انہیں بار بار اور بار بار اور بار بار زیارت نصیب فرمائے. جب ابھی اتنا خوبصورت سما ہوتا ہے, ابھی اتنا سحر انگیز سما ہوتا ہے, تو اس وقت کیا ماحول اور کیا سما ہوتا ہوگا جب اللہ کے حبیب اصحاب کے حلقے کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوں گے. آج چونکہ آپ نے شان اسلام میں اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تو میں ضرور چاہوں گا کہ ذرا تاریخی اعتبار سے کچھ اس حوالے سے بات کی جائے کہ اسلام کی ترویج میں مسجد نبوی کا کیا کردار رہا. واہ واہ, کیا خوبصورت سوال ہے وسیم, اور کیا حسین تاریخ ہے میری اور آپ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کی ہر مسلمان کو اور ہر مسلمان کمیونٹی کو اس کو فالو کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے وہاں آ کر ایک مسجد کی بنیاد رکھی. ہاں, یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے, یہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ آ کر سب سے پہلے بیٹھی ہے, یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جو 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی, 2 یتیم بچوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا تو ان بچوں نے اور ان کے خاندان والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ زمین آپ ہم سے ہدیتاً لے لیں, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. 10 دینار اس کی قیمت طے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم فرمایا کہ ابو بکر آپ اس کی قیمت ادا کریں. میں ابھی پیچھے ساتھیوں میں سے بیٹھ کے یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق سے کیسے کام لے لیے, کیسے کام لے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر ایک کا حق ادا کر کے جا رہا ہوں, ابو بکر تیرا حق تجھے اللہ دے گا. آپ نے اس کی قیمت ادا فرمائی. پھر یہاں پر مسلمانوں نے وہ کچی اینٹیں ہوتی ہیں مٹی کی اور گارا لے کر اس کی دیوار تعمیر کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر آپ کے حکم سے اس پر کھجور کی چھال اور اس کے وہ چھال پھیلائی گئی, اور اس میں کھجور کے تنے بھی لگائے گئے. کھجور کے تنے سے یہ بنی ایک باوقار سی جگہ بنی جہاں مسلمانوں نے نماز پڑھنی شروع کی. اس کے قریب حجرے تھے, وہ شروع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کے تھے, اور آپ صلی اللہ اور اس مسجد سے جو متصل بالکل جڑے ہوئے جو حجرے تھے اس میں سے ایک ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, ایک حضرت ابوبکر صدیق کا تھا, اور کچھ اصحاب کے اور تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں تمام حجروں کو بند کروا دیا, ماں سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے اور حضرت عائشہ کے, آپ نے تمام حجرے بند کروا دیے. پھر وسیم آنے والے وقتوں کے اندر یہ مسجد پتھروں اور اس مسجد کے ارد گرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے حجرے تھے. اس مسجد کی ابتدائی تعمیر اور توسیع جو ہوئی ہے یہ تو آپ اس کے آنے والے وقتوں میں دیکھ رہے ہیں. میں شروع کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ابتدائی توسیع ہوئی وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی. خیبر میں مسلمانوں کو بہت سارا مال و متاع ملا جس کی غنیمت میں پھر یہ اس پر لگایا گیا. پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی توسیع ہوئی ہے.
یہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو مقام تھا جہاں پر آپ خود کھڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے، تو حضرت عثمان کے دور میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھایا گیا، ورنہ اس کے علاوہ اس مسجد کی جتنی بھی توسیع ہوئی ہے یہ احد کی طرف ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اللہ کے نبی کا ارشاد مجھے یاد آ رہا ہے، آپ نے فرمایا، ابھی دیکھو وسیم مسجد کتنی چھوٹی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بات وحی کے علاوہ فرمایا ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا احد کو دیکھا اور آپ نے فرمایا میری مسجد احد تک ہے۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیے کہ اس مسجد کی جو توسیع ہو رہی ہے مسلسل، یہ احد کی طرف جا رہی ہے۔ ہاں، آج سے کچھ عرصے پہلے تک کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس مسجد کی اتنی زیادہ توسیع ہوگی۔ اور آپ کو سب سے زیادہ ایک عجیب بات بتاؤں کہ پوری دنیا کی جو کرسچن کمیونٹی ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے مدد فرمائی، اور قرآن میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ یہ دین اسلام کے معاملے میں دل میں تھوڑی سی نرمی رکھتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آل اوور دا ورلڈ کرسچن کمیونٹی اسلام کی طرف بہت آتی ہے۔ اور آپ سب کو سب سے حیرت کی ایک بات بتاؤں کہ قیصر روم نے اس کی تعمیر میں 1,00,000 مسکال سونا، 100 کاریگر، 40 اونٹ اور منقش پتھر مدینہ بھجوایا۔ یہ مسقال اس دور کا ایک میجرمنٹ ہے، میں جو کہ تقریباً مجھے اس کی صحیح معلوم نہیں، میری دوستوں سے سننے والوں سے یہ درخواست ہے کہ مسقال کیا ہوتا ہے، اس کی میجرمنٹ خود معلوم کر لیں، مجھے معلوم نہیں۔ اور منقش ایک خاص پتھر ہوتا ہے جو قیصر روم نے اس کے لیے بھجوایا۔ یہ وہی قیصر روم ہے جس کے سر میں میگرین ہوا کرتا تھا، اور اس نے حضرت عمر سے یہ پیغام بھیجا، پھر آپ نے اپنے سر کی ٹوپی اٹھا کے اس کو بھیجی، اس نے اس ٹوپی کو سر کے اوپر رکھا، اس پر اپنا تاج پہنتا تھا تو اس کے سر کا درد ختم ہو گیا۔ اس نے پھر ایک دن ٹوپی کو کھولا، اس کو ادھیڑنا شروع کیا تو دیکھا اس میں ایک کاغذ پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف ادوار کے اندر اس مسجد نبوی کو بڑھایا جاتا گیا۔ اچھا، آپ اگر اب جائیں تو جو روضہ مبارک ہے، روضہ مبارک کے پیچھے ایک چبوترا ہے، یہ اصحاب صفہ کا وہ چبوترا تھا جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اصحاب صفہ کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ ہاں، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ مدینۃ العلم، ہاں، براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے والی ذات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، تو آپ اصحاب صفہ کو سکھایا کرتے تھے۔ یہ اصحاب صفہ وہ لوگ ہیں جو مدینے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑ گئے، ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک چادر لپیٹ کے ان میں سے زیادہ تر اصحاب صفہ نے اب اسلام کے عروج کا دور نہیں دیکھا، اپنی زندگیاں دین کو بڑھانے میں لگائیں اور دنیا سے کچھ بھی لیے بغیر چلے گئے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ تو یہ اصحاب صفہ کا چبوترا بھی وسیم وہاں پر موجود ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بھی پرانے دور کی مسجد نبوی ہے، مختلف ادوار کے اندر مسجد نبوی۔ آخر میں اس کو ترکوں نے بنایا، اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ جو ترکوں نے یہ مسجد نبوی بنائی، اس میں انہوں نے 10 سال انتظار کیا۔ 10 سال انہوں نے اپنے معمار، اپنے انجینئرز اور اپنے پتھر کوٹنے والے اور اپنے لکڑی کاٹنے والے ترخان جو تھے، جن لوگوں نے مسجد نبوی بنائی، 10 سال لگا کے ترکوں نے پہلے ان کو قرآن حفظ کروایا۔ وہ سارے کے سارے قرآن کے حافظ تھے، اور ان حفاظ جنہوں نے نقش نگاری کی، یہ سارے قرآن کے حفاظ تھے۔ یہ دن اور رات قرآن پڑھتے رہتے تھے اور مسجد نبوی کو بناتے رہتے تھے۔ اس لیے آج بھی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کا وہ حصہ جو ترکوں نے بنایا، جب اس میں جاؤ تو اس میں انتہائی روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ جی وسیم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد نبوی کی، خانہ خدا کی اور روضہ رسول خدا کی، روضہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بار بار نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ کہ وہ ہم کل بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ کبھی جنت، کبھی کوثر کے سوالی دیکھے، آپ کے در کے گداگر بھی مثالی دیکھے، جس نے آنکھیں در آقا پہ نچھاور کر دیں، ان کی نظروں سے کوئی روضے کی جالی دیکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ پاک جالیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ شان دسترخوان پر حاضر ہوں گے۔
یہ مجھے بتائیں سوئیاں کھائی ہیں آپ نے کبھی؟ یعنی آخری دفعہ کب کھائی تھی یہ بتائیں. یار مجھے بہت پسند ہے. آخری دفعہ کب کھائی تھی آپ نے؟ ہاں یہ تو کچھ وقت ہو گیا. آج کھلائیں آپ کو سوئیاں؟ واقعی؟ ہاں ادھر ہاں. روزہ رکھواتے اور پھر کہتے ہو سویاں کھلائیں؟ نہیں مطلب افطار کے بعد ظاہر سی بات ہے. اب دیکھنا وہ غائب نہ ہو جائیں پھر روزانہ کی طرح. اب بھائی ذرا دیکھ لینا اس پر بھائی. ہم نے تحقیقاتی کمیشن بٹھا دی ہے ویسے, اور میں نے 4 بندے شارٹ لسٹ کر لیے ہیں جن پہ مجھے شک ہے کہ غائب کرتے ہیں. ہاں اور میں سے بس آخری حتمی مجرمان کا تعین کرنا ہے میں نے. تو وہ سن لیں وہ لوگ جو سویاں غائب کرتے ہیں سیٹ سے اور کھانے والے, ہمیں پتہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, کنفرمیشن بھی آ گئی مجھے کنٹرول روم سے. اچھا جی, 2 جوڑوں نے آج بنانی ہے سویاں, اور ہم نے 2 جوڑوں کا انتخاب کر رکھا ہے. کر لیا مطلب ہم نے بریک میں ذرا آج کہا کہ بریک میں ہی ذرا پوچھ لینا کہ کس نے. تو میں نے یہاں سے کہا تھا 2 صاحبان کو آپ آ جائیے اپنے ساتھ. آپ کے 2 لوگ, ایک آپ کے ساتھ جو تھی نا, ہاں آپ اور آپ, جی ٹھیک ہے. اور یہاں سے آئیے, آپ آئیے جناب. بہت ساری تالیوں میں ہمارے آج کے کرشی کے مہمان شان دسترخوان میں. تالیاں تو بجا دیں بھائی. کرشی جامع شیری کے 265 کوالٹی ٹیسٹ اور 9 سرٹیفکیشنز کی بدولت آپ کو ملتا ہے کوالٹی کا اطمینان, اور ساتھ ہی ملتی ہے اس بات کی ضمانت کہ یہ ڈرنک آپ کی صحت کے لیے ہر طرح سے فائدہ مند ہے کیونکہ یہ نیچرل ہے. خیریت سے. اچھا وہ بعد میں ذرا بعد میں, ٹھیک ہے, تاکہ ابھی ہم ذرا اپنا سیگمنٹ وہ کریں. آئیے ذرا. اچھا جی, ہیں امامی سویاں یا شیرخرما؟ کتنی قسم کی اقسام کی سویاں ہوتی ہیں؟ وہ تو آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی سویاں. دیکھیں کیونکہ کھا تو سکیں گے نہیں, تو وہ دیکھنے میں جتنی اچھی اور مرغوب زدہ لگے گی وہ جی جائیں گے. ٹھیک ہے جی. بھی کون سی سویاں, یہ تو بڑا معصومانہ سوال ہے, مجھے نہیں پتا بھائی. اور وہ بھی مجھے اور وسیم کو پتا ہو کہ سویاں کی کون سی قسم ہوتی ہے. بھابھی سویاں کون سی؟ امامی, امامی, قیمامی. یہ بھائی کون سی قیمامی سویاں. اچھا قیمامی سویاں. یار لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کیا ہوتا ہے. اچھا قیمامی سویاں, ہاں قیمامی بہت اچھی ہوتی ہیں. قیمامی ضرور بنا, بہت اچھی ہوتی ہیں. اچھا جو سوکھی جو ہوتی ہیں, ہاں جو سوکھی والی ہوتی ہیں, ہاں یہ تو آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ بنائے سونامی سویاں, وہ بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں, اور آپ بنائے قیمامی سویاں, یہ دونوں بڑی اچھی ٹھیک کھاتے رہتے ہیں. ٹھیک. تو اور جناب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر گولڈن سن بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کا بھی ہمیں تعاون حاصل رہا ہے شان رمضان کی اس نشریات میں. افکو جو کہ دنیا میں ورلڈ کلاس کوالٹی پروڈکٹ بنانے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی, گولڈن سن کی جانب سے بھی ایک کار دی جائے گی. یہ کب دی جائے گی, یہ کیسے دی جائے گی, یہ جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے شان رمضان نشریات. اور آج اس کے علاوہ جے ڈاٹ کی بھی یہاں پر کار ہے, صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی ہے, کیو موبائل پاکستان کا نمبر 1 برانڈ موبائل, ان کی بھی کار ہے یہاں پر. اور آج کے جو ہمارے کی کون سی کیا امامی امامی سویاں جو بنائیں گی اچھی, وہ ان کے لیے عوامی پتہ نہیں کون جو بھی ہے. تو جناب ان کے لیے زینب کوکنگ آئل کی جانب سے ایک بائک ہے, اور بائک کے ساتھ ساتھ ویگا لوبریکنٹ کا ایک کارٹن ہے جس میں 1 سال کا بائک کا آئل آپ کے ساتھ جائے گا. اور رنرز اپ کے لیے سنکور سینڈوچ میکر, اور دیگر تمام شرکا کے لیے میزان اور صوفی کوکنگ آئل کے گفٹ ہیمپرز بھی ان کے ساتھ جائیں گے. میں نے آپ سے ابتدا میں آج ایک بات کہی تھی کہ اندر وقفے سے کچھ اس حوالے سے بھی جب موقع ملتا رہے ٹرانسمیشن میں گاہے بگاہے بات کرتے رہیں. تو ذرا مجھے تو بتائیے نا, رمضان المبارک کا مہینہ, ایک جانب ہم امت مسلمہ کے اتحاد کی اور یہ سب بات کرتے ہیں, اب یہ کیا ہے کہ اس انداز سے ایک کمیونٹی کو آئسولیٹ کر کے اور باقاعدہ اوپنلی بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور بس ٹھیک ہے روایتی بیانات ہیں, بس ٹھیک ہے چل رہا ہے معاملہ, اور بس ہوتا ہے. ایک صحابی نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بے پناہ پیار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر سوچ لو. اچھا. اس نے اس طرف سے آیا, یا رسول اللہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر سوچ لو. جب اس نے تیسری مرتبہ یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کم و بیش الفاظ ہیں, کہ پھر حالات کے اپنے اوپر آنے کے لیے اس طرح تیار ہو جاؤ جس طرح پانی اوپر سے نیچے آتا ہے. نیچے جب بوسنین مسلمز کا جینوسائیڈ ہوا ہے اور ان کو بے دریغ قتل کیا گیا ہے, تو کروٹس نے کیا اور کروشینز نے کیا. وسیم اس وقت ان کا لباس دونوں کا ایک تھا, زبان ایک تھی, کھانا ایک تھا, کلچر ایک تھا, اٹھنا بیٹھنا ایک تھا, یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے تہوار بھی ایک ہی تھے. عید کا نہیں پتا تھا ان کو, تہوار بھی ایک تھے. وہ غیر ذبیحہ کھاتے تھے, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ذبح کر کے کھانا چاہیے. ان کی زندگی میں اسلام کی کوئی چیز نہیں تھی, صرف ان کی زندگیوں میں اگر ایک کوئی چیز تھی
تو وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نماز روزہ بھی نہیں جانتے تھے وہ. اس بنیاد پر ان کا جینوسائیڈ ہوا کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے. تو یہ اس امت سے اللہ کا ایک معاملہ ہے. اس نے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ قیامت تک، کم بیش الفاظ ہیں، قیامت تک یہ جہد سے گزریں گے. تو یہ اس کا ایک نظام ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ، ایک وقت آئے گا کہ غیر تمہارے اوپر ایسے آئیں گے جیسے دسترخوان پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور کھانے پہ لوگ چنتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری کوئی تعداد نہیں ہوگی کیا؟ آپ نے فرمایا تعداد نہیں، تم سمندر کی قطروں جتنے ہوگے. تو پھر فرمایا، پھر کہا تمہیں وہن ہو جائے گا. وہن، تو کہا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا موت کی کراہیت اور دنیا میں رہنے کی لمبی لمبی امیدیں. تو ہم اس وقت وہن سے گزر رہے ہیں. وسیم ہے، مجھے وہ شعر یاد آتا ہے بریک پہ جاتے ہوئے محمود بھائی، کہ وہ اختلافات کی دیوار گرا دو یارو، اختلافات کی دیوار گرا دو یارو، ہم غلام شہ سرور ہیں بتا دو یارو، متحد ہو کے زمانے کو ہلا دو یاروں، داغ دامن پہ جو آیا ہے مٹا دو یاروں، اور خود ہی ٹکراؤ نہ طوفان کے دھاروں کی طرح، خود ہی ٹکراؤ نہ طوفان کے دھاروں کی طرح، ایک ہو جاؤ الگ رہ کے ستاروں کی طرح. کہ ستارے ہیں تو سارے الگ الگ لیکن ان کی شناخت سب کی ایک ہے. ماشاءاللہ. ہمارے یہ چھوٹے موٹے اختلافات کبھی ہمیں اس نہج پر خدا نخواستہ نہ لے آئیں کہ ہم آپس میں ہی الجھ پڑیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ رمضان المبارک میں اتحاد کا بھی درس بھرپور طریقے سے لینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے نعتیہ مقابلے کے کون کنٹیسٹنٹ ہیں اور ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں انشاءاللہ. اس رمضان المبارک حاصل کریں تلوں کی جانب سے شاندار بچت آفر. جناب، ہمارا یہ سیگمنٹ بلبل مدینہ کے جس میں ہم روزانہ ایک نعت خواں کو یہاں پر بلاتے ہیں، زحمت دیتے ہیں تاکہ وہ آئیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح اپنے انداز میں بیان کریں. اور اس کے بعد روزانہ یہ پروگرام جاری رہے گا، اور انشاءاللہ 27 رمضان المبارک کو جو بھی اس کے ونرز ہوں گے، جو کہ آپ کے ووٹس کی بنیاد پر جس کا تعین ہوگا، آپ BR اسپیس ہمارے کنٹیسٹنٹ کا نام، جو کہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے آج کے کنٹیسٹنٹ کا نام بھی، اور آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں 80388038 پر. ہماری ٹیلی فون لائنز ابھی جو اس کنٹیسٹنٹ کے لیے کھلیں گی تو وہ کل صبح فجر تک، اذان فجر تک وہ کھلی رہیں گی. آپ ان کے حق میں ووٹ کر سکتے ہیں. 27 رمضان المبارک کو جو بھی ونر قرار پائے گا آپ کے ووٹس کے بعد، اس کو دی جائے گی صوفی کی جانب سے یہ کار، صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی جانب سے یہ کار انہیں دی جائے گی. صوفی جو نام ہے اعتماد کا. رنرز اپ کو گابا نیشنل کی جانب سے 4 ڈور ریفریجریٹر دیا جائے گا. جنید جمشید کی جانب سے ایک بائک، ہر بائک کے ساتھ ویگا لوبریکنٹ کا ایک کارٹن، اور اس کے ساتھ 1 سال کا بائک کا آئل. کیو موبائل کی جانب سے ٹیبلٹ، اور کیو موبائل کی جانب سے ایک موبائل سیٹ بھی دیا جائے گا. سیگمنٹ ہے ہمارا بلبل مدینہ. آئیے تسکین جان راز کی باتیں کریں، آئیے تسکین جان راز کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہیں گل کے چمن کی گفتگو، بلبلیں کرتی رہیں گل کے چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں. بسم اللہ. اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے. عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں
تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہ ہے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الاخرین سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سبحان اللہ جزاک اللہ ہمارے دوست اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں اسید عالم آپ اگر ان کے حق میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں آپ لکھیے بی آر اسپیس دیجئے ان کا نام اسید جس کی سپیلنگ ہے OSAID اور آپ بھیج دیجئے 803 پر ٹیلیفون لائنز ہماری کھلی ہیں اور یہ نمبر آپ کی اسکرینز پر بھی آ رہا ہوگا OSAID ان کے نام کی سپیلنگ ہے تو آپ BR اسپیس اسید لکھ کر 803 پر بھیج دیجئے آج کے نعتیہ مقابلے میں شرکت پر اسید کے لیے گابا نیشنل کی جانب سے اسٹیبلائزر کیو موبائل کی جانب سے ٹیبلٹ اور کیو موبائل کی جانب سے موبائل سیٹس کا تحفہ ہے یہ آپ کے ساتھ جائے گا بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے ہماری نیک تمنائیں تمام تر کنٹسٹنٹس کی طرح آپ کے بھی ساتھ ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد پیارے پیارے بچوں کے ساتھ پیاری پیاری باتیں جناب شان رمضان میں اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کچھ ہمارے ننھے منھے ساتھی
اور ان کے ساتھ کچھ ہوتی ہیں ہلکی پھلکی سی باتیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ روزہ ہے آج؟ روزہ ہے وہ تو مجھے ہی پتا ہے. ہاں نہیں ہے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میں چھوٹی ہوں. آپ چھوٹی ہیں اس لیے. آپ کا بھی نہیں ہے؟ اس کی چھوٹی بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے. اچھا آپ دیکھیں, یہ تو بڑی ہو گئی ہے نا, یہ بڑی ہے نا, ان کو رکھنا چاہیے نا روزہ, لیکن انہوں نے بھی نہیں رکھا. ان کا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مما نہیں ہے. سچی سچ بول دیا اس نے. مما کہتی ہیں روزہ نہ رکھو, ہاں ورنہ آپ تو رکھنا چاہتی ہیں نا روزہ. ہاں. تو ماما سے ریکویسٹ کریں پلیز روزہ رکھنے دیں. کیمرے کی طرف دیکھ کے نا ماما کو بولیں, وہ رہی نا ماما, وہ رہی, بولے ماما مجھے روزہ رکھنے دیں ماما. مما کی روز رکھنے دیں. ہاں آپ رکھنے دیں گے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کس کس کا روزہ نہیں ہے؟ ہے کس کا بھی روزہ یہاں پہ ہے؟ اچھا ہے, تمہارا روزہ نہیں بھی اور ہے بھی, دونوں پہ ہاتھ کھڑا کر لیا تم نے. اچھا بھائی چلیں, روزہ اور آج ایک چلیں چھوٹی سی ایک سٹوری سنائیں آپ کو. ہاں آپ کی اجازت ہے؟ ہاں پکی بات؟ چلیں ٹھیک ہے. اور میں اسٹوری میں اگر کہیں میں کوئی غلطی کر دوں نا تو آپ لوگ مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ تو آپ غلط بتا رہے ہیں, ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا بھائی, ایک گاؤں تھا, ٹھیک ہے, ولیج. اچھا گاؤں کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ گاؤں تو آپ لوگوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا, ہے نا, کسی نے بھی نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہے؟ کون سا گاؤں دیکھا ہے؟ نام پتہ ہے گاؤں کا جس میں آپ گئی ہیں؟ اوہ چلیں خیر, ایک گاؤں تھا, گاؤں میں ایک گوالا تھا. گوالا کیا ہوتا ہے یہ معلوم ہے کسی کو؟ گوالا کا مطلب ہوتا ہے وہ جو دودھ نہیں دینے آتے گھر پہ, جو دودھ والا آتے ہیں نا ہمارے گھر پہ, اس کو کہہ سکتے ہیں, اس کو گوالا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا بھائی, اب ایک ہوتا ہے جی, ایک ہوتا ہے ذرا خالص دودھ, ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, اس دودھ کے اندر بہت سارا پانی, یہ اتنا دودھ لیا اس کے اندر پانی لیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملاوٹ کرنا, چیزوں کو ملا دینا. یعنی جو اصلی چیز ہے اس کے اندر بہت سارا پانی ملا دیا تاکہ جو ہے وہ کچھ پیسے بچ جائیں, ٹھیک ہے نا. تاکہ دودھ آپ نے مثلاً 10 روپے کا لیا اور اس میں آپ نے پانی اتنا سارا ہو گیا. اچھا یہ میرے لیے ہے؟ اچھا چلیں, تھینک یو ویری مچ. اور میرا کیا یہ ہے؟ میرے لیے ہے. یہ میرا ہے؟ نہیں وہ یہ میرا ہے, ان کا ہے. نہیں یہ میں لے لوں, یہ بھائی جان. اچھا چلیں یہ آپ لے. تھینک یو. ابھی آپ یہ بھی رکھیں, آپ سے بعد میں لے. اچھا ٹھیک ہے بھائی. اب وہ دودھ والے انکل کیا کرتے تھے کہ دودھ میں پانی ملا دیتے تھے روزانہ, ٹھیک ہے. اچھا اب جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے تھے نا دودھ میں پانی ملانے کا, تو ایک بندر تھا, ایک درخت تھا وہاں پہ نا, درخت پہ ایک بندر بیٹھا ہوا ہوتا تھا, صحیح ہے. اس درخت پہ نہیں ہے, وہ والے وہاں پر ہوتا تھا, سب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ویسے یہاں پر تو یہ ہے نا, اس کا کیا نام ہے پتہ ہے یہ کیا ہے؟ پیروٹ. اچھا چلیں, تو وہ ایک درخت پہ ایک بندر بیٹھا ہوا تھا اور وہ روزانہ جو ہے نا اس دودھ والے کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا, یہ چوری کرتے ہوئے دیکھتا تھا کہ روزانہ دودھ کے اندر پانی ملا دیتا ہے, روزانہ دودھ کے اندر پانی ملاتا ہے اور پھر لوگوں کو جا کے بیچ دیتا ہے. اب یہ ہوا کہ اس طرح اس نے بیچ کے یہ غلط کام کر کے نا, ظاہر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو خالص چیز کو خالص بیچنا چاہیے, اس میں کوئی چیز کی ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے, کوئی ملانا نہیں چاہیے, صحیح ہے. تو وہ یہ غلط کام کرتا تھا اور اس کو بندر روزانہ یہ دیکھ رہا ہوتا تھا. اب جب اس نے بہت سارے دنوں تک یہ کام کیا تو اس کے پاس بہت سارے پیسے جمع ہو گئے, ٹھیک ہے, یہ غلط کام کر کے. تو اب اس نے یہ سوچا کہ آج جب میں واپس جاؤں گا نا شہر میں, جب اپنے گاؤں سے جب میں شہر واپس جاؤں گا تو یہ اتنے سارے پیسے جو میں نے کما لیے ہیں, یہ سارے پیسے میں جا کے بینک میں جمع کرا دوں گا, ٹھیک ہے. جب پیسے زیادہ ہوتے ہیں, جس طرح آپ لوگ اپنے پیسے اس میں جمع کرتے ہیں نا, ایک باکس ہوتا ہے, کسی کا کوائن باکس ہوتا ہے, آپ لوگوں میں سے ہے کسی کا؟ میں جب چھوٹا تھا میں ایک مٹکے کے اس میں جو ہے نا وہ ہے. اچھا آپ کا سب کچھ ہے؟ ہاں. کتنے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ صرف 2. ہاں, او اتنے سارے, او ہو. اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں بھائی؟ 300 روپیز. 300 سے زیادہ ہیں کسی کے پاس؟ کس نے؟ 500 بھائی. اور آپ کے پاس 1000. اوف, وہ میں آپ سے دوستی کر لوں گا ابھی, آپ مجھے اپنا نمبر دے کے جائے گا, ابھی ہم پیسے شیئر کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا اب اس نے پیسے اتنے سارے بنا لیے نا, اب وہ یہ پیسے لے کے جا رہا تھا بینک میں نا. اچھا اس زمانے میں سکے ہوتے تھے نا, کوائنز ہوتے تھے. اب وہ بہت سارے کوائنز لے کے یہ اس نیت سے شہر میں جا رہا تھا کہ آج میں بینک میں یہ سارے پیسے جمع کروا دوں گا. اچھا جناب ہے, زیادہ پیسے مل جاتے ہیں, بالکل. اب اس نے یہ کیا کہ وہ پیسے اس کے پاس پڑے ہوئے تھے, وہ پھر سے جو ہے وہ اس نے پیسے اس کے پاس تھے تاکہ میں جب واپس جاؤں تو شہر میں بینک میں جمع کروا دوں. اس نے پیسے رکھے
اور دوبارہ اس نے وہی کام شروع کر دیا. جب درخت کے پاس پہنچا, اسی درخت کے پاس جس میں وہ روزانہ ملاوٹ کرتا تھا نا, اس نے وہ کام شروع کر دیا ملاوٹ کرنے کا. تو بندر اترا نیچے درخت سے اور اس نے وہ سارے پیسے لے لیے, اپنے پاس لے کے چلا گیا. اوپر چھت پہ چڑھ گیا, اوپر درخت پہ چڑھ گیا بندر, وہ سارے پیسے لے کے. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ اس درخت کے ساتھ ہی ایک نہر تھی, پانی تھا ایک, ٹھیک ہے, آپ سمجھتے بہت سارا پانی تھا. اب وہ بندہ جو لیکن اس نے بندر نے سارے پیسے پانی میں نہیں پھینکے. میں بتاتا ہوں اس نے کیا کیا. اس بندے نے بندر سے کہا کہ بھائی یہ پیسے تمہارے تو کسی کام کے نہیں ہیں, تو مجھے دے دو یار یہ پیسے, یہ میں نے کمائے. تو بندر نے پتہ کیا کیا, اتنے سارے کوائنس تھے نا, اس نے ایک کوائن پھینکا اس بندے کی طرف, یعنی کہ اس دودھ والے کی طرف, دوسرا کوائن پھینک دیا پانی میں. پھر ایک کوائن دیا دودھ والے کو, پھر دوسرا کوائن پھینک دیا پانی میں. آدھے کوائنس پانی میں پھینک دیے, آدھے کوائن اس نے دودھ والے کو دے دیے. دودھ والے نے پوچھا بھائی تم یہ کیوں کر رہے ہو, تمہارے تو کسی کام کے نہیں ہے, پانی میں کیوں پھینک رہے ہو کوائنس. تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس دودھ ہوتا تھا اتنا, تم اس میں اتنا سارا پانی ملا دیتے تھے, ملاوٹ کر دیتے تھے, ہے نا, تو جتنا تم نے اصلی دودھ بیچا ہے اس کے پیسے میں نے تم کو یہ دے دیے, اور جتنی تم نے ملاوٹ کی, جتنا تم نے لوگوں کا حق مارا, جتنا تم نے حرام کمایا, یہ سارے پیسے میں نے پانی میں پھینک. اب ویسے تو یہ سٹوری ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے, اس کا لیسن کیا ہے, کہ جو چیز, یہ چیز کیا ہے, اس کا لیسن ہے ہمیں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے بالکل کہ ہمیں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے, اور دوسری بات کیا ہے, کرنا نہیں چاہیے. ہاں جی یہ بھی ہے. اور جو چیز ہم, اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق لکھ دیا ہے کہ ہم کو کتنے پیسے کے ملنے ہیں, صحیح. او ہو یہ مائک پہ بولے تو بڑی اچھی بات کی آپ نے. یہ مارننگ کی کوسٹ بنے گی. اور اللہ پاک ان کو سزا بھی دیتے. ہاں, جو رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملے گا, جو نہیں لکھا ہوا ہے وہ نہیں ملے گا. اس لیے چوری کر کے یا کوئی غلط کام کر کے زیادہ پیسے کمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جس کے پاس 1000 روپیز ہے اس نے کیسے بنائے پیسے, ویسے ہی بتائیں. اچھا چلے, اچھا بھائی ہیں. اچھا اب آپ میرے ساتھ آ جاؤ جلدی سے, ہمیں رزلٹ بتانا ہے سوئیوں کا. آپ بھی آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ, آپ دونوں آ جاؤ. باقی بیٹھو. آپ سب کے لیے نا کرشی کے گفٹ ہیمپرز ہیں, ڈین پیک ہے, اور گابا نیشنل کے گفٹ ہیمپرز ہیں. آپ کی بہن ہے یہ, چلو آ جاؤ. چلو پھر آپ بھی آ جاؤ, آ جائیں بھائی, آ جائیں جلدی سے آ جائیں. سوئیاں, سنامی سوئیاں, پتہ نہیں امامی سوئیاں, عوامی سوئیاں, قمامی سوئیاں, یہ بنائی ہیں ان آنٹی نے, ٹھیک ہے, اور یہ بنائی ہے ان آنٹی نے. اب ہم دونوں کو دکھائیں گے لوگوں کو, اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں سے جو ہے وہ کس نے اچھا بنائی. ٹھیک ہے, چلیں آئیں بھائی, دکھائیں بھائی. ہیں, ہاں آپ لوگ بتائیں گے. آپ یہ ایک مائک اٹھائیے اپنے ہاتھ میں, یہ مائک اٹھا لیں, آپ اٹھا لیجیے. ہاں جی چلیں. اچھا بھائی یہ دونوں دکھا دیں ذرا پہلے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب آپ سے ہم پوچھیں گے بعد میں, پہلے ان سے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ لوگ تالیاں بجا کر بتائیں کہ یہ جن کے خیال میں یہ اچھا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, اور جن کے خیال میں یہ زیادہ اچھی بنی ہوئی ہے. کون جیتا, یہ کس کی ہے, یہ والی آنٹی جیت گئی. آپ کو کون سی اچھی لگ رہی ہے ان دونوں میں سے, آپ کو بھی اچھی لگ رہی ہے. سیکنڈ والی آنٹی جیت گئی. سیکنڈ والی آنٹی کے لیے بہت ساری تالیاں ہو جائیں جی ایک بار پھر. اور سیکنڈ والی آنٹی کے لیے زینب کوکنگ آئل کی جانب سے ایک بائک کا تحفہ ہے, ویگا لوبریکنٹ کی جانب سے ایک کارٹن ہے, 1 سال کا آئل ہے بائک کے ساتھ, اور آپ کے لیے ایک سینکور سینڈوچ میکر ہے, اور تمام شرکا کے لیے میزان اور صوفی کوکنگ آئل کی گفٹ ہیمپرز ہیں. آپ زینب کوکنگ آئل کی بائک جیت گئی ہیں, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. جی بولیے, مائک کون ہے آپ کا. جی تھینک یو سر, بس بہت آپ کا شکریہ. میں یقین نہیں آ رہا, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. بس آپ یقین کر لیجیے, آپ کو بائک مل گئی ہے الحمدللہ. چلے بھائی ہم بریک لے لیں ایک جلدی سے. آپ تو بولنا چاہتی ہیں جلدی سے بھائی, وہ پروڈیوسر سنانا نہیں. ابھی آپ یہاں دیکھیں اور کہیں کہ ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. چلیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو.